هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. انسان کو یہ زندگی آخرت کا گھر بنانے کے لیے ملی ہے. اپنی اس نرم ملائم چمڑی کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ملی ہے. یہ کھیل تماشا نہیں ہے. قرآن حکیم میں مالک ہمیں درس دیتا ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور مرنے کے بعد تم نے لوٹ کر ہماری طرف نہیں آنا ہے؟ یہ بیکار کام بے عقل لوگ کیا کرتے ہیں. بچے جن میں عقل نہیں ہوتی، آپ نے دیکھا ہوگا گھروں کے باہر ریت یا مٹی پڑی ہوتی ہے، بچے جا کر اس میں اپنا پاؤں ڈال کر اس پہ گھروندے بناتے رہتے ہیں کھیل کے لیے. پورا دن کھیلتے رہتے ہیں اور جب کھیل ختم ہو جاتی ہے، گھر آنے لگتے ہیں تو وہ سارے دن کی جو محنت تھی اس کو پاؤں کی ٹھوکر مار کے گرا دیتے ہیں، کیونکہ عقل نہیں ہے، انہیں بے عقل ہے. مالک فرماتا ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. کیا تم نے بھی یہ گمان کر رکھا ہے کہ میں نے تمہیں بیکار ہی پیدا کیا ہے؟ تمہاری پیدائش کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ کیا تمہارے لیے یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے؟ تم نے لوٹ کے میری طرف نہیں آنا؟ نہیں، اللہ کی قسم، جس طرح میں اور آپ اپنے ارادے کے بغیر اللہ کے حکم سے اس دنیا میں آئے، ویسے ہی میں نے اور آپ نے اپنے ارادے کے بغیر اللہ کے حکم سے اس دنیا کو چھوڑنا ہے. یہ دنیا کبھی کسی کا ہمیشہ ٹھکانہ نہیں رہا. اس زمین کے اوپر، اس زمین کی چھاتی پر کوئی سدا نہیں رہا. اور اگر کسی نے سدا رہنا ہوتا، میرے وہ بھائی خاص طور پہ ان جملوں کو سنیں جن کو شیطان نے یہ جملہ یاد کرا دیا ہے، اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کہ ڈٹھا. جو اذان سنتے ہیں مسجد میں آنا نصیب نہیں ہوتا، جو حی علی الصلاۃ کا آوازہ سنتے ہیں ٹیلی ویژن کے سامنے سے اٹھنا ان کے لیے بڑا بوجھل ہوتا ہے. جو مؤذن کا آوازہ سنتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، کمبل کو لے کر کروٹیں بدل کر نرم بستر میں سو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کون مرے گا کون اٹھے گا، بابر عیش کو اس کے عالم دوبارہ نیس. بابر نے کہا تھا دنیا میں مزے کر لو، نہ دوسرا جہان ہونا ہے نہ سوال و جواب ہونا ہے. اگر اس دھرتی پہ ہمیشہ کسی نے رہنا ہوتا، میرے پیارے آقا، میرے پیارے نبی، میرے پیارے امام، قائد اعظم، رہبر اعظم، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کبھی موت نہ آتی. آپ نے تو کہا تھا سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے، چاہے وہ دنیا میں رہے، دنیا کو پسند کر لے، چاہے وہ ہماری ملاقات کو پسند کر لے، ہمارے پاس آ جائے، جنتوں کو پسند کر لے،
سیدہ کائنات رو کر کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا کو اور اللہ کی جنت کو پسند کر لو. آپ نے فرمایا نہیں عائشہ، میں نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لیا. جب امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زمین کی چھاتی پہ ہمیشہ نہ رہے، آپ کے پیارے اصحاب نے آپ کو بھی قبر کے اندر اتار دیا. فاطمہ پوچھتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا انس سے کہ تمہارے دل میں، تمہارے جگر میں وہ قوت برداشت کہاں سے آئی کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جسم مبارک پر مٹی ڈال دی؟ وہ کہتے ہیں رو کر حسنین کی ماما، یہ ہم نے اپنی خوشی سے نہیں کیا، یہ شریعت کی تعلیم کے سامنے ہم مجبور تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، قبر میں دفن ہو گئے، یہ جہان چھوڑ گئے، اللہ کی جنتوں میں چلے گئے، آپ کی قبر جنت کا باغ بن گیا. کیا کوئی اور ہے جو یہ کہے میں نے نہیں مرنا؟ کیا کوئی اور ہے جو یہ کہے کہ مجھ پر موت نہیں آنی؟ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پیارا کوئی پیدا ہوا، نہ پیارا پیدا ہوگا، نہ پیارا پیدا ہو سکتا. کائنات کے سردار، انبیاء کے سردار، اولیاء کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ گئے، پھر ہم میں سے کوئی یہ سمجھے کہ دنیا کماؤ، دنیا میں مگن رہو، دنیا کے لیے جیو، دنیا کے لیے مرو. آپ پہ ڈٹھی ویسی اٹھیں گے تو دیکھا جائے گا، ابھی سے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر یاد کر لے کہ شیطان اس کو اپنے جال میں پھنسا چکا ہے. جو اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے لوگوں کے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھتا ہے، جو اپنے ہاتھوں سے اپنے دوستوں کی آنکھوں کو بند کرتا ہے، جو اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو قبر میں اتارتا ہے، جو اپنے ہاتھوں سے لوگوں کے جنازوں کو کفن دیتا ہے، جو اپنے ہاتھوں سے غیروں کے یتیم بچوں کو چپ کرواتا ہے، عورتوں کو بیوہ ہوتے دیکھتا ہے، بچوں کو یتیم ہوتے دیکھتا ہے، اسے یہ یقین نہ آئے کہ آج کسی کا جنازہ میں نے اٹھایا ہے، کل میرا کوئی اور اٹھائے گا. آج کسی کی آنکھیں میں نے بند کی ہیں، منہ میں نے بند کر کے کپڑا باندھا ہے، پاؤں کے انگوٹھے ملائے ہیں، ہاتھ پاؤں سیدھے کیے ہیں، آج میں کر رہا ہوں، کل کوئی میرے ساتھ کرے گا. آج میں اپنے دوست کی ڈیڈ باڈی اس کے وارثوں کو بھیجنے کے لیے پریشان ہوں، کل کوئی میرے ہی ساتھ، میری ڈیڈ باڈی کے ساتھ یہ عمل کرے گا. جو یہ سارے مناظر دیکھے اور پھر بھی اسے یقین نہ آئے، سمجھ لے کہ وہ شیطان کا شکار ہو چکا ہے. یہ زندگی بڑی کھلی ہوئی کتاب ہے، یہ زندگی بڑی کھلی ہوئی دعوت ہے، یہ زندگی بڑی کھلی ہوئی آواز ہے جو انسان کو بلاتی ہے، پکارتی ہے. غفلت کی نیند سے جاگ، ایک دن ہوگا یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ ڈھلک جائیں گے، یہ چمکتی ہوئی آنکھیں بے نور ہو جائیں گی، یہ بولتی ہوئی زبان لڑکھڑا اٹھے گی، یہ دھڑکتا ہوا دل پتھر ہو جائے گا. لوگوں، اس وقت کی کامیابی سب سے بڑی کامیابی ہے. اس موقع پہ جس کو اللہ کے فرشتوں نے آ کر یہ کہہ دیا اپنی پاکیزہ روح کو باہر نکال، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے، وہ کامیاب ہے. جس کی روح کو فرشتوں نے جنت کے لبادوں میں لپیٹ لیا، آسمان کی طرف لے کے چل پڑے، آسمان کے دروازے کھل گئے، زمین و آسمان خوشبوؤں سے معطر ہو گئے، فرشتوں کی آوازیں گونجی، کس خوش نصیب کی روح ہے
یہ کامیاب ہے۔ اور جس سے یہ کہا گیا اپنی خبیث روح کو باہر نکال، تیرا اللہ تجھ سے بڑا ناراض ہے۔ اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم میں سے کوئی ایسا بدنصیب نہ ہو جس کو موت کے وقت تیری ناراضگی کا پیغام سننے کو ملے، جس کو یہ کہا گیا اپنی روح کو باہر نکال، تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہے، وہ ہلاک، وہ برباد۔ اس کی روح جسم میں ایسے چھپے گی، ہڈیوں اور جوڑوں کی طرف بھاگے گی، فرشتے اس کو ماریں گے، اس کے چہرے کو پیٹیں گے، اس کی پشت پہ ماریں گے، اور اس روح کی کیفیت نکلتے ہوئے ایسے ہوگی جیسے ایک ململ کا باریک کپڑا کانٹے کی جھاڑیوں پہ ڈال دو، ہر کانٹا اس میں اپنی جگہ بنا لے، ایک پلو کو پکڑ کے کھینچ لو، وہ کپڑا کیسے تار تار ہو جاتا ہے۔ ظالم انسان کی روح نکلے گی، اس کی ہڈیوں کا ایک ایک جوڑ توڑ دیا جائے گا، اس کی رگ رگ کٹ اٹھے گی، اس خوف کے ساتھ کہ مجھے نکالا جا رہا ہے، اور پیغام یہ ہے کہ اللہ ناراض ہے۔ اس گھڑی کی تیاری کر لو، اس موت کے لمحات کو اپنے سامنے یاد رکھو، اور اللہ کی قسم جس کو موت یاد ہو وہ کبھی اللہ سے غافل نہیں ہو سکتا۔ جس کو مرنا یاد ہو، جس کو قبر کی اندھیر کوٹھڑی میں لیٹنا یاد ہو، وہ کبھی نماز کے وقت پہ ٹیلی ویژن دیکھتے ہوئے بیٹھ نہ سکتا ہے۔ جس کو یاد ہو میں اللہ کے سامنے کھڑا کیا جاؤں گا، اللہ کے سوال ہوں گے، مجھے جواب دینے ہوں گے، اللہ اور میرے درمیان کوئی ترجمہ کرنے والا نہ ہوگا، جب تک میں جواب نہیں دے سکوں گا میرے قدم وہاں سے ہلیں گے نہیں۔ کیا وہ نماز کے وقت میں کرکٹ میچ کے لیے نماز چھوڑ سکتا ہے؟ کیا فجر کی نماز وہ سو کے گزار سکتا ہے؟ کیا لقمہ منہ میں جانے سے پہلے وہ اپنے دل سے یہ تمیز کا غم اور ہم مٹا سکتا ہے یہ حلال ہے یا حرام؟ جس کو یقین ہو میں نے اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا ہے، سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ وارضا مدینے کی گلی سے گزر رہے، صبح کا وقت قریب ہونے کو ایک عورت کی آواز سنتے ہیں جو اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے، بیٹا دودھ میں پانی ملا دو۔ وہ بیٹی، وہ مومنہ لڑکی کہتی ہے، ماں آپ کو نہیں پتا امیر المومنین نے منع کیا ہے، امیر عمر نے منع کیا ہے۔ ماں کہتی ہے، بیٹا امیر المومنین کوئی ہمارے دروازے پہ کھڑے ہیں، وہ کوئی موجود ہے اس وقت جو ہمیں دیکھ لیں گے اور سزا دیں گے؟ کہا ماں اگر امیر المومنین عمر نہیں دیکھ رہے، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ جس کو یہ یقین ہو میں نے کھڑا ہونا ہے اللہ کے سامنے، جس کو یہ یقین ہو میں نے دنیا چھوڑنی ہے، جس کو یہ یقین ہو میرا گھر ایک دن میرا نہیں رہے گا، یہ تقسیم ہو جائے گا وارثوں میں، جس کو یقین ہو یہ مال میرا نہیں رہے گا، جس کو یقین ہو میری بیوی عدت گزار کے کسی اور سے نکاح کر لے گی، وہ کبھی بھی ایسی غفلت کی زندگی نہیں گزارتا، وہ کبھی بھی غفلت کی نیند نہیں سوتا، اس کو تو گھڑی گھڑی اپنے رب کی عدالت کے اندر پیشی یاد آتی ہے۔ وہ لقمہ کھاتے ہوئے سوچتا ہے، وہ جملہ بولتے ہوئے سوچتا ہے، وہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے سوچتا ہے، وہ قدم ہلاتے ہوئے سوچتا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جب میرے منہ پہ مہر لگ جائے گی،
میرا منہ بند کر دیا جائے گا، میرے ہاتھ بولیں گے، میرے قدم بولیں گے، میری ران بولے گی، میری آنکھیں بولیں گی، میرا جسم کا ایک ایک انگ بول کر میرے خلاف گواہی دے گا۔ اس وقت مجھے کون بچائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان اپنے دائیں طرف دیکھے گا، اس کو اپنے اعمال نیکیوں کی صورت میں نظر آئیں گے، وہ بائیں طرف دیکھے گا اسے اپنے گناہ نظر آئیں گے، اپنے اعمال نظر آئیں گے، اپنے سامنے دیکھے گا جہنم کی آگ دہک رہی ہوگی۔ یہ الف لیلا کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ ڈراموں کا سین نہیں ہے، یہ فلم کے ڈائلاگ نہیں ہیں، یہ حسنین کے نانا کا کلام ہے، یہ فاطمہ کے بابا کی باتیں ہیں، یہ محمد الرسول اللہ کا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کائنات میں آپ سے سچا کوئی ہے ہی نہیں۔ دائیں طرف دیکھے گا اعمال، بائیں طرف دیکھے گا اعمال، سامنے دیکھے گا جہنم۔ کوئی پیر بابا بچانے والا، کوئی شیخ و حضرت بچانے والا، کوئی پولیس والا، کوئی صدر صاحب، کوئی بادشاہ صاحب، کوئی وزیر صاحب، کوئی امیر صاحب، کوئی نہیں ہے، تنہا انسان ہے، رب کے سوال ہے، بندے کے جواب ہے۔ اسی لیے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں بنتی خذی من مالی ما شئتی، اے فاطمہ جو جی میں آتا ہے بابا کے مال میں سے لے جا۔ فاطمہ عمل کرنا، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں تیرا بابا ہوتے ہوئے تجھے چھڑا نہیں سکوں گا۔ لوگا اور کون کس کے سہارے پہ گناہ کرے، کس کے سہارے پہ مسجدوں کو بے آباد کرے؟ یہاں پیارے نبی خاتون جنت سے کہہ رہے ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار سے کہہ رہے ہیں، جنت کے نوجوانوں کی ماں سے کہہ رہے ہیں بیٹی عمل کر لینا، پکڑی گئی تو میں نہیں چھڑا سکوں۔ کیا ہمیں بھی یقین ہے کہ ایک دن ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے؟ اگر یقین ہو تو ہمارا رشتہ اللہ کی بستی سے جڑ جائے، اگر یقین ہو ہمارا رشتہ رب کے قرآن سے جڑ جائے، یہ قرآن ہمارے گلے کا ہار بن جائے۔ اور آج مسلمانوں کی جتنی دوری اللہ کے قرآن سے ہے شاید اور کسی چیز سے اتنی دوری نہ ہو۔ ہر بندہ سوچ لے، اردو نیوز روزانہ پڑھتا ہے، جیو پہ خبریں ڈیلی سنتا ہے، بی بی سی روزانہ پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، دوستوں کی مجلس آباد کرنے کے لیے کیرم بورڈ کی گیم، لوڈو کی گیم، عمران سیریز، جاسوسی ڈائجسٹ، خواتین میگزین، اس کو پڑھنے کے لیے اپنا ٹائم نکال ہی لیتا ہے۔ کوئی عمرے پر، کوئی حج پر رشتہ دار آ جائیں، ان کی ملاقات کے لیے وقت نکل ہی آتا ہے۔ مجھ سمیت سب بندے سوچیں، اللہ کہنے والے کو پہلے سوچنے کی توفیق دے، ہم قرآن کے لیے ڈیلی کتنا وقت نکالتے ہیں؟ یہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن جو میرے اور آپ کے نام رب کی طرف سے خط ہے، کیا میں نے اور آپ نے زندگی میں ایک بار، زیادہ نہیں، زیادہ کا سوال نہیں، زندگی میں ایک بار سورۃ فاتحہ سے لے کے ناس تک میں نے ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھ کر دیکھا ہے اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے کس چیز سے روکا ہے، کس کا حکم دیا ہے؟ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کی بنیاد پر یا جنت ملے گی یا جہنم ملے گی۔ کون جنت میں کون جہنم میں فیصلہ قرآن سے ہوگا، اللہ کے کلام پہ فیصلہ ہوگا۔ کیا ہم نے اس قرآن کو زندگی میں ایک بار ترجمے سے پڑھا ہے؟ کیا اپنے وقت کے 24 گھنٹوں میں 8 گھنٹے تو نیند کے نکالنے، 12 گھنٹے جاگنے کے نکالنے، اس 12 گھنٹے کے اندر کیا میں نے آدھا گھنٹہ قرآن کے لیے ڈیلی رکھا ہوا ہے؟
ہماری ہلاکتوں کے اسباب میں سے بہت بڑا سبب ہے، جس قرآن پہ عمل کر کے اس مکے کے بدو جو جہالت کے کٹہروں میں گرے ہوئے تھے، گڑھوں میں گرے ہوئے تھے، اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی؟ ایک شخص آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لانے کے لیے، اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتا ہے بیعت کرنے کے لیے، پھر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تو نے اپنا ہاتھ پیچھے کیوں کیا؟ وہ جواب میں کہتا ہے مجھے گناہ اپنا یاد آ گیا۔ اگر آپ یہ گارنٹی دو کہ اسلام لانے سے میرا وہ گناہ معاف ہو جائے گا پھر مسلمان ہوتا ہوں۔ اور وہ گناہ یہ ہے یکے بعد دیگرے میں نے اپنی کئی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا۔ آخری بیٹی کا واقعہ سناتا ہے کہ میں گھر سے باہر تھا، بچی پیدا ہو گئی، میری بیگم نے اس ڈر سے کہ اس کو بھی مار دے گا جیسے پہلیوں کو مارا ہے، وہ کسی اور کے گھر بھیج دی۔ اب وہ بچی آتی، پڑوسیوں کی بچی بن کے میرے ساتھ کھیلتی، واپس چلی جاتی، میری اس سے دل لگی ہو گئی، پیار ہو گیا۔ ماں نے سمجھا کہ اب تو اس کے ساتھ کھیلنے اور پیار کرنے لگ گیا ہے، اب نہیں مارے گا، اب دل لگ گیا ہے اس کا۔ ایک دن ہمت کر کے بتا دیا کہ یہ تیرا ہی رتبہ ہے، تیری ہی بیٹی ہے، میں نے اس ڈر سے کسی اور کے گھر بھیج دی تھی کہ کہیں تو اس کو مار نہ دے۔ کہا میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ اس کو بھی ماروں گا جیسے پہلیوں کو دفن کیا۔ ایک دن اسے اپنے ساتھ لے کے جاتا ہوں، باہر جا کر میں گڑھا کھودتا ہوں، گڑھے میں اپنی بیٹی کو اتارتا ہوں، پھر باہر نکالتا ہوں۔ بیٹی سمجھ رہی ہے باپ کھیل رہا ہے، باپ مذاق کر رہا ہے، اور میں اس کا سائز پورا کر رہا ہوں۔ آخری بار جب اس کے قد کے برابر حساب سے گڑھا کھد گیا، میں نے اس کو اس میں اتارا، مٹی ڈالنی شروع کی، تو شروع میں تو سمجھتی رہی بابا کھیل رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، لیکن جب میری اس بچی کا جسم جکڑا گیا، اسے بھی یقین ہو گیا کہ باپ مارے گا۔ اس نے رو کر کہا بابا میں تجھ سے زندگی کی بھیک مانگتی ہوں اور کچھ نہیں مانگوں گی، مجھے نہ مار، میں قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے تجھ سے اپنے گناہ کا سوال کروں گی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح گر رہے تھے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل اتنا پتھر ہو چکا تھا کہ میں مٹی ڈالتا رہا اور میری اس آخری بیٹی کی چیخیں اس مٹی میں دفن ہو گئی۔ اس سے بڑی جہالت اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ اپنے خون کو، اپنے جگر گوشے کو وہ زندہ زمینوں میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ لیکن جب قرآن کو سینے سے لگایا، وہی لوگ قوم کے سردار بنے، لوگوں کے رہبر بنے، لوگوں کے رہنما بنے۔ اس قرآن نے زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ صحابی آ کر کہتے ہیں صبح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے نبی کا نام آئے تو پیار سے کہا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے، یہ نقد پرافٹ ہوتا ہے اس دینی محفلوں میں بیٹھنے کا۔ ایک دفعہ آپ کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ پر 10 رحمتیں نازل فرما دے گا۔ بد نصیب ہے وہ، بدبخت ہے وہ، بخیل ہے وہ جس کے سامنے حسن و حسین کے نانا کا نام آئے اور اس کی زبان صلی اللہ علیہ وسلم کا ترانہ نہ گائے۔ آ کر کہنے والا کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھلیان میں قرآن پڑھ رہا تھا، رات کی تاریکی تھی،
میرا گھوڑا بھدکنے لگ گیا. میں اس کے قریب گیا, مجھے آسمان کی طرف سے کچھ سائے نظر آئے, ہلکی ہلکی روشنی اس کے اندر. میں قرآن کی تلاوت روک دیتا, گھوڑا بھدکنا چھوڑ دیتا. میں پھر قرآن کی تلاوت شروع کرتا, گھوڑا پھر بھدکنے لگ جاتا. بالآخر میں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا. اللہ کے پیارے حبیب, یہ کیا ماجرا تھا؟ فرمایا میرے ساتھی تو قرآن پڑھ رہا تھا, اللہ کے فرشتے تیری قرآن کی تلاوت سننے آئے ہوئے تھے. کیا میرے اور آپ کے کمرے سے بھی راتوں کو کبھی قرآن کی آواز آئی؟ وہاں تو فلموں کے گانے, ڈراموں کے سین, ناچنے والیوں کی تصویریں, ڈش اینٹینے کی لعنت, گندی فلموں کے والیوم. کیا یہ کمرہ محمدی آدمی کا کمرہ ہے؟ اس قرآن نے ان کو کتنا بلند کیا, اس قرآن کو اپنے سینے کا نور بنانے پر ان کو کیا ملا؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلی ہیں. ابھی غار تک نہیں پہنچی, آسمان سے جبرائیل پہلے پہنچ گیا اور وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ خدیجہ آ رہی ہے رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ کے نبی اس خدیجہ کو اس کے اللہ کا سلام کہہ دو, اس کو کہو اللہ نے تیرے لیے جنت میں موتی کا محل بنا دیا. اس قرآن نے کیا دیا؟ دامن مصطفیٰ سے لگنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ ہیرت سے واپس آتے ہیں, سیدنا بلال سے پوچھتے ہیں, بلال کیا عمل کرتے ہو, کیا اعمال ہے تمہارے؟ میں جنت میں چل رہا تھا. بلال تو زمین پہ چل رہا تھا, تیری جوتیوں کی آواز میں جنت میں سن رہا تھا. اس قرآن نے ان کو بلندیوں کی, عزتوں کی راہوں کا راہی بنا دیا. اور میں اور آپ اسی قرآن سے دور ہو کر یہود و نصارہ کی جوتیوں کے مستحق بن گئے. اس قرآن نے ان کو عزت دی, بلند کیا. ہم نے اس قرآن کو چھوڑا, دین مصطفیٰ کو چھوڑا, پیارے نبی کو چھوڑا, پیارے نبی کی شریعت کو چھوڑا, اس سے منہ موڑا. دیکھ لیجئے مسلمان ہر جگہ پہ ذلیل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں, کہنے کو ہم کلمہ گو ہیں, جمعہ بھی پڑھ لیتے ہیں, عید کی نماز پہ بھی آ جاتے ہیں, ختنہ ہم نے کروائی بھی ہے, اقامے پہ ہمارا نام مسلم مذہب لکھا ہوا ہے, لیکن کیا ہم مسلمان ہیں؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اس مثال سے میں اپنے ایمان کو ٹٹولوں, آپ اپنے ایمان کو ٹٹولیں. کیا ہم مسلمان ہیں اور کتنے % مسلمان ہیں؟ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج دنیا میں تشریف لے آئے, مثال پہ غور کرنا اللہ کے لیے, پیارے حبیب آج دنیا میں تشریف لے آئے, کیا میں اس قابل ہوں کہ اللہ کے نبی کے پاس جاؤں اور آپ مجھے دیکھ کر سینے سے لگا لیں؟ کیا میں اس قابل ہوں کہ اپنے نبی کو اپنے گھر آنے کی دعوت دوں اور میرے نبی میرے گھر میں داخل ہو جائیں؟ کیا میں اس قابل ہوں کہ اپنے نبی کے لیے کھانا پکاؤں اور میرے نبی میرے کھانے میں سے کھا لیں؟ دل بہت بڑا مفتی ہے, کسی مولوی سے نہ پوچھو, اس دل سے پوچھو. اگر ان 3 سوالوں کے جواب میں آپ کا دل کہے ہاں نبی مجھے دیکھ لیں گے, گلے سے لگا لیں گے, نبی میرے گھر میں داخل ہو جائیں گے, نبی میرے دسترخوان پہ سے کھانا کھا لیں گے, آپ مسلمان ہو. اور اگر دل کہے نہیں, نبی کے سامنے جاؤں گا کیسے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سفیر آئے تھے مجوسی جن کے چہرے پہ داڑھی موڑی ہوئی تھی, آپ نے ان کو دیکھ کر اپنا منہ بدل لیا تھا, چہرہ پھیر لیا تھا, اور انہیں کہا تھا ہلاکت و بربادی ہو تمہارے لیے. من امرکم بہذا, تمہیں اس جرم کرنے کا حکم کس نے دیا ہے؟
میرے نبی مجھے سینے سے لگائیں گے؟ میرے گلے کے اندر تو تعویذ لٹکا ہوا ہے، میرے ہاتھ کے اندر کڑے ہیں، میری انگلیوں میں پتھروں کی انگوٹھیاں ہیں جن پہ میں عقیدہ رکھتا ہوں۔ یہ پتھر پہننے سے بواسیر ختم، یہ انگوٹھی پہننے سے ٹی بی ختم، یہ انگوٹھی پہننے سے بابا جی نے پھونک مار کے دی تھی سوکڑا ختم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تعویذ لٹکایا، جس نے تمیمہ لٹکایا، فقط اشرک، اس نے شرک کیا۔ یہ نبی کا امتی ہے جس کا اللہ سے رشتہ ٹوٹ کے پتھروں پہ آ گیا۔ میں اپنی اور آپ کی بات نہیں کرتا، میرے پیارے حبیب کے صحابی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ہاتھ میں پیتل کا ایک کڑا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ وہ صحابی جواب میں کہتے ہیں عرب کے اندر ایک بیماری واہنہ ہے، اس واہنہ بیماری کے علاج کے طور پہ یہ چھلا، یہ کڑا، یہ موندری یہ میں نے پہنی ہوئی ہے، یہ پہن لو تو وہ بخار، وہ بیماری حملہ آور نہیں ہوتی۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کے بارے میں آقا کہتے ہیں اگر تم احد پہاڑ سونے کے مطابق اللہ کے راستے میں دے دو، میرا صحابی ایک مٹھی جو اللہ کو دے دے، تمہارا سونا اس کے جو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ آپ پوچھتے ہیں کیا ہے؟ کہا فلاں بیماری کا علاج۔ آج ہمارے ہاں بھی کرتے ہیں نا، کسی سے پوچھو یہ کیا ہے، تسی نہیں مانتے جی وہ بڑی سرکار دے دربار تو لے آ کے پائی سی، جدو دی پائی ہے ادو دی ماشاءاللہ طبیعت بڑی فریش بن رہی ہے۔ آپ نہیں مانتے فلاں بابے جی کے دربار کا پتھر ہے، فلاں بابے جی کا کڑا ہے، فلاں بابے جی کا منکا ہے، فلاں بابے جی کی سیپی ہے، فلاں بابے جی کا تعویذ ہے، فلاں بابے جی کے پھوکے ہیں، یہ پہننے سے مولانا بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے بندو ہسپتال کیوں کھولے ہوئے ہیں؟ سارے ہسپتال بند کر دو اور بابوں کی انگوٹھی اور چھلے بانٹنے شروع کر دو۔ وہاں 2 روپے کا چھلا ملتا ہے، ہسپتال میں لاکھ لاکھ ریال لگ جاتے ہیں۔ آپ نے صحابی سے کہا انزہا فإنہا لا تزیدک الا وہنا، اس چھلے کو، اس کڑے کو، اس موندری کو اتار کے پھینک دے، یہ تیری بیماری میں اضافہ کرے گی، شرک کرنے کی وجہ سے، بدعقیدگی کی وجہ سے، اس سے تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ کسی مولوی صاحب کی باتیں نہیں ہیں کہ آپ کو غصہ آ جائے، یہ اس کی باتیں ہیں جس کی نبوت کو مانو گے تو جنت ملے گی، نبوت کو نہیں مانو گے تو جنت نہیں ملے گی۔ انزہا، اس کو پھینک دو، اتار دو، وَلَوْ مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا۔ جس بھائی نے اپنے گلوں میں تعویذ لٹکائے ہوئے، بازو پہ تعویذ باندھے ہوئے، انگلی میں یقیق پتھر کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی، اس امیدوں کے ساتھ یہ پتھر پہننے سے فلاں بیماری دور، وہ میرے رسول کا جملہ سنے جو میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کہا وَلَوْ مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا، اگر یہ انگوٹھی پہنے پہنے، یہ کڑا پہنے پہنے تیری موت واقع ہو گئی، اے میرے ساتھی تو فلاح نہیں پا سکے گا۔ غیر اللہ پہ امیدیں اگر کسی اور کی لگ جائے وہ کیسے فلاح پالے گا؟ نبی تو اپنے صحابی کو ڈرا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے پیاروں کو سمجھا رہے ہیں، ان کی عقیدے کی اصلاح کر رہے ہیں۔ یہ قرآن ہے، اس سے جڑ جائیے، اور جو قرآن سے جڑتا ہے وہ رحمان سے جڑ جاتا ہے، جو قرآن سے دور ہو جائے وہ رحمان سے دور۔ قرآن سے دور ہو جاؤ، مولویوں کا دھندا چلنے لگ جاتا ہے، جو مولوی صاحب کہتے ہیں پبلک مان لیتی ہے، مولوی کی دکانداری چلتی رہتی ہے۔ 2 رکعت نماز انہرا جو حال امام دا وہی میرا، اللہ اکبر۔ اور اگر قرآن پڑھنے لگ جاؤ، قرآن کا ترجمہ سیکھ لو، پھر انسان اپنے رحمان اللہ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے،
اس کو پتا ہوتا ہے وہ میرا اللہ ہے، وہ مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جو آنکھ رات کو اللہ کے لیے روتی ہے، تہجد کی نماز میں آنسو بہاتی ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں رب کے ڈر سے رونے والی آنکھ پہ اللہ جہنم حرام کر دیتا ہے۔ یہ ممکن ہے انسان قرآن سے جڑے اور رحمان سے نہ جڑے؟ اللہ سے دوری کا سبب کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ نے کیا کہا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ مثالیں دینے کا مقصد آپ کے دل میں بات اتر جائے۔ آپ کا بیٹا ایسے ملک میں رہتا ہے جہاں عربی بولی جاتی ہے، آپ کو عربی پڑھنی آتی ہے، ترجمہ نہیں آتا۔ آپ کا بیٹا آپ کو خط لکھتا ہے عربی زبان میں، آپ پڑھ لیتے ہو، آپ کو پتہ نہیں ہے بیٹے نے کیا کہا ہے، کیا خیال ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اس مثال پہ غور کرنا۔ آپ اس خط کو پڑھ کے چوم کے آنکھوں سے لگا کے ریشمی غلاف میں لپیٹ کے اوپر روشن دان میں رکھ دو گے؟ جی رات کا ٹائم بھی ہوگا تو موٹر سائیکل نکال کے کسی عربی ٹیچر کے دروازے پہ جاؤ گے، آپ اسے کہو گے مجھے معاف کرنا میں رات کو آپ کو تنگ کرنے کے لیے آ گیا، میرے بیٹے کا دبئی سے خط آیا ہے، عربی میں لکھا ہے، اللہ کی قسم مجھے نیند نہیں آئے گی جب تک یہ نہیں پتا لگے گا کہ بیٹے نے لکھا کیا ہے، بیٹے نے کہا کیا ہے، بیٹے نے مانگا کیا ہے، بیٹے نے طلب کیا کی ہے، آئے گا کب، صحت کیسی ہے، نوکری کیا کر رہا ہے۔ میرے ماں باپ کے دل کو، ماں کے دل کو چین ملے گا جب پتہ لگ جائے بیٹے نے اپنے خط میں یہ لکھا ہے۔ آپ تو پردیش میں رہنے والے، آپ کو یہ باتیں جلدی سمجھ آئیں گی۔ بیٹا جب ماں کو خط لکھتا ہے، ماں ایک دفعہ خط پڑھ کے پھاڑ کے پھینکتی نہیں ہے، اس خط کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیتی ہے، جب بیٹا یاد آتا ہے وہ اپنے بیٹے کا خط نکال کے پڑھنے لگ جاتی ہے، رونے لگ جاتی ہے، اسے اس خط سے بیٹے کی خوشبو آتی ہے۔ میرے بابا فوت ہو گئے، ان کے خط آج تک میرے پاس رکھے ہوئے، جب مجھے باپ یاد آتا ہے میں اپنے بابا کے خط نکال کے پڑھنے لگ جاتا۔ بیٹوں کو اپنے باپ کے خط سے پیار، باپ کی خوشبو آتی ہے، باپ کو اپنی اولاد کے خطوں سے خوشبو آتی ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرتے ہو نا؟ ارے کیا یہ قرآن میرے اللہ کا خط نہیں ہے، میرے اور تیرے نام؟ کیا یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں آیا؟ یہ میرے اور آپ کے لیے ہدایت کا نور نہیں ہے؟ میں اس کو الحم شریف سے لے کے والناس تک پڑھ جاتا ہوں، کیا مجھے پتا ہوتا ہے اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے کس سے منع کیا ہے؟ اللہ نے کیا کرنے کا حکم دیا ہے؟ اللہ کس سے ناراض ہوتا ہے؟ اللہ کس سے راضی ہوتا ہے؟ پتہ ہی نہیں۔ جب اللہ سے یوں تعلق ٹوٹتے ہیں، پھر یہ گردنیں جو اللہ کے جھکنے کے لیے، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے بنی تھی، وہ پتھروں پہ جھکتی ہے۔ وہ پھر یہ شیطانی جملے شیطان یاد کرا دیتا ہے، ساڈیاں سندا نہیں، انہاں دیاں موڑدا نہیں، ساڈی انہاں دے اگے، انہاں دی او دے اگے، آؤ بابے کے گیڑے مار لیں۔ وہ سمجھتا ہے بابا بڑی محبت کرنے والا ہے، اور بھول جاتا ہے کتنی تیرے رب کو تجھ سے محبت ہے، تیری ماں کو بھی نہیں ہے۔ اللہ کی محبت اپنے بندوں سے ماں کی محبتوں سے بڑھ کر ہے۔ ماں کے پیٹ میں ہمیں خوراک کون دیتا رہا؟ پانی کے گندے نطفے سے خون کے لوتھڑے کس نے بنائے؟ ہڈیاں کس نے بنائی؟ ثم احسن صورکم، خوبصورت شکلیں کس نے دی؟ ماں کے پیٹ میں جب پورے کمپلیٹ 9 مہینے کے ہو گئے، ڈلیور باہر کس نے کیا؟ آپ نے کس کا واسطہ دیا تھا اللہ کو کہ اللہ ماں کے پیٹ میں ہوں، بھوکا نہ مارنا، روٹی کھلائے رکھنا، میری خوراک کا بندوبست جاری رکھنا؟ واسطہ دیا تھا کسی کا؟ آپ نے اللہ کو واسطہ دیا تھا اندھا نہ بنانا، کانا نہ بنانا، لنگڑا نہ بنانا، لولا نہ بنانا۔
صحیح سلامت مجھے باہر نکالنا، موٹی موٹی آنکھیں ہوں، پیارے پیارے ہونٹ ہوں، خوبصورت چہرہ ہو۔ آپ نے واسطہ دیا تھا اللہ کو۔ جب آپ باہر نکل آئے، بڑے ہو کر آپ نے مولوی صاحب، شیخ صاحب، شاہ صاحب بننا تھا، باہر نکلنے پہ آپ البیگ کھا سکتے تھے، مرغے حلوے بکرے کھا سکتے تھے۔ آپ نے اللہ کو 5 تن پاک کا واسطہ دیا تھا کہ مرغی نہیں کھائی جاتی، دودھ پلا دے، دیا تھا واسطہ۔ یہ ماں کی چھاتیوں پہ دودھ کس نے جاری فرمایا؟ ماں کے دل میں پیار کس نے پیدا کیا کہ بچہ رو رہا ہو، ماں روٹی پکانا چھوڑ کر آ کر بچے کو چھاتی سے لگا لیتی ہے۔ اللہ یہ پیار پیدا نہ کرتا، بچے رو رو کے مر جاتے، مائیں دودھ پلاتی۔ مثال سے سمجھیے، ایک باپ اپنے بیٹے کو، جس بیٹے کو بولنا نہیں آتا، اللہ کے لیے اعلی مثال، اس کو چھوٹے ہوتے کے منہ کے اندر بسکٹ ڈالتا ہے، جوس پلاتا ہے، دودھ پلاتا ہے، مکھن چٹاتا ہے، شہد چٹاتا ہے، اور اس کے دل میں یہ ہے یہ بچہ بڑا ہوگا، ابو ابو ابو، بابا 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 کہہ کے میرے آگے پیچھے گھوما کرے گا، مجھ سے مانگا کرے گا، مجھے کتنی خوشی ہوگی۔ ابھی تو یہ بول نہیں سکتا، میں بغیر مانگے اس کو دے رہا ہوں، کبھی تو مانگے گا، کبھی تو بولے گا، کبھی تو شکریہ ادا کرے گا۔ ابو جان جب مانگنا نہیں آتا تھا آپ کھلاتے تھے، آج مانگنا آ گیا ہے، آپ کے علاوہ کس سے مانگوں؟ آپ تو میرے باپ ہیں۔ یہ بیٹا مانگنے کے قابل ہو جائے، پچھلے احسانات کا بدلہ مہربانی کے الفاظ کہہ کر چکانے کے قابل ہو جائے۔ آپ سب باپ ہو جو بے اولاد ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ ان کی جھولیوں کو ہرا فرما دے۔ جن کو اولاد دی ہے اللہ سے دعا ہے ان کو نیک بنا دے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اب یہ بیٹا جو بغیر مانگے آپ کی جیب خالی کرواتا رہا، جب اس قابل ہو گیا کہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے بابا 1 ریال دے دو، بابا دودھ پلا دو، بابا بروس کھلا دو، اس کیفیت پہ پہنچ کر آپ سے نہ مانگے، چوراہے پہ کھڑا ہو کر گزرنے والے غیر لوگوں سے کہے باپ نہیں روٹی کھلاتا، بھوک سے مر رہا ہوں تو روٹی کھلا دے، باپ نہیں کھلاتا تو کھلا دے، اور آپ یہ جملے سن رہے ہو، آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ آپ کہو گے تجھ سے بڑا ظالم کون ہے؟ جب مانگنا نہیں آیا تھا، بغیر مانگے میں نے تجھے کھلایا تھا، تیرے کپڑے بچپن میں کون لایا کرتا تھا، تجھے دودھ کون پلایا کرتا تھا، تیرا فیڈر کون گرم کرتا تھا، تو بیمار ہو جائے ساری ساری رات کون جاگا کرتا تھا، تجھے کندھے سے لگا کر کون سلاتا تھا، تو پیشاب کر دیتا تھا، خشک گود میں تجھے بٹھا لیا کرتا تھا، گلے بستر پہ خود لیٹ جایا کرتا تھا۔ بجائے یہ کہ تو پچھلے احسانوں کا بدلہ چکائے، باپ کے ذمہ جھوٹ بولتا ہے، باپ نہیں کھلاتا چاچا تو کھلا دے، باپ نہیں سنتا پڑوسی تو سن لے۔ اللہ کے لیے اعلی مثال۔ جب آپ یہ کہتے ہو اللہ ہماری نہیں سنتا، پیروں کے در پہ جانا پڑے گا، قبروں پہ جھکنا پڑے گا، بابے کی چوکھٹ پہ سجدے کرنے پڑیں گے، پیر کی قبر کا طواف کرنا پڑے گا، نعرہ حیدری مارنے پڑیں گے، اور اللہ کا واسطہ ہے رب کے اوپر جھوٹ بولنے والوں، اللہ سنتا نہیں ہے، پیٹ میں کس نے سنی تھی؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ ارے جب تو لاچار تھا کون تیری سنا کرتا تھا؟ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تیرا رازق کون تھا؟ جب ماں کے پیٹ سے باہر آیا تیرا رازق کون تھا؟ ماں کی چھاتیوں پہ دودھ کس رازق داتا نے چلایا تھا؟ وہ کون بندہ نواز تھا؟ وہ کون غریب نواز تھا؟ وہ کون بندہ پرور تھا؟ وہ کون گنج بخش تھا جس نے تیرے بازو کے اندر یہ جوڑ پیدا کر دیا؟ اللہ یہ جوڑ پیدا نہ کرتا روٹی کھا سکتے تھے؟ میں آپ کے منہ میں لقمہ اور آپ میرے منہ میں لقمہ ایک دوسرے کے محتاج نہ رہتے؟ یہ جوڑ کس نے پیدا کیا؟
آپ نے کہا تھا واسطہ ہے مولا علی کا جوڑ پیدا کر دینا، کہا تھا؟ ہماری سنتا نہیں ہے، پیروں کی موڑتا نہیں ہے، اس سے بڑا اللہ پر کوئی الزام ہی نہیں ہے۔ وہ سنتا ہے، رب کی قسم وہ سنتا ہے۔ کوئی سنائے تو صحیح، کوئی مانگے تو صحیح، کوئی جھکے تو صحیح، کوئی در کا سوالی بنے تو صحیح۔ وقال ربکم ادعونی، مالک فرماتا ہے پکارو، پکارو مجھے، آوازیں لگاؤ میرے نام کے، سوال کرو مجھ سے، حاجت روائی کے لیے میرے در پہ آؤ، مشکل کشائی کے لیے میرے سامنے گرو۔ تم پکارو گے، میں تمہاری پکاروں کو سننے والا اور عطا کرنے والا ہوں۔ ارے اللہ تیری رحمتوں پہ قربان جائیں، اللہ تو جانوروں کی سنتا ہے، جانوروں کی۔ سلیمان علیہ السلام کا قصہ آپ نے کئی بار علماء سے سنا ہوگا۔ وہ پانی کا سوال کرنے کے لیے جا رہے، راستے میں اللہ کیڑی کا منظر دکھاتا ہے، جس نے اپنی پشت کو زمین پہ رکھا ہوا، اپنی ٹانگوں کو آسمان کی طرف اٹھایا ہوا، اور کیا کہتی ہے؟ یا رب، یا رب انی خلق من خلق، اللہ میں تیری بندی ہوں، اللہ میں تیری مخلوق ہوں، اللہ میرا داتا تو ہے۔ اس نے کہا تھا واسطہ ہے سلیمان کا یا رب، واسطہ ہے پنجتن پاک کا یا رب، واسطہ ہے سہیلی سرکار کا یا رب، واسطہ ہے دڑکی شاہ کا یا رب، واسطہ ہے لاہور کے نوری بوری والے کا یا رب۔ نبی سلیمان موجود ہے، نبی کے ساتھی وقت کے اولیاء اللہ ہوا کرتے ہیں، اور سب کی موجودگی میں وہ کہتی یا رب، سلیمان کا رب تو ہے، میرا رب بھی تو ہے۔ سلیمان بھی مانگے گا تجھ سے، میں بھی مانگوں گی تجھ سے، اس کو بھی تو پلائے گا، مجھے بھی تو پلائے گا۔ کہتے ہیں نبی واپس چلو، لوٹ جاؤ۔ ساتھی کہتے ہیں اتنی دور کا سفر کروایا، بارش کے لیے دعا تو کر لو۔ کہا نبی کے مانگنے سے پہلے ڈھیریوں پہ گر کر میرے رب کے اوپر الزام لگانے والوں، ہماری نہیں سنتا، ان کی نہیں موڑتا۔ نبی کے جملے تو سن لو۔ نبی کے مانگنے سے پہلے ایک چیوٹی نے اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹا دیا ہے، اس کی سن کے رب نے سب کو پلا دیا۔ ابھی بھی کہتے ہو اللہ ہماری نہیں سنتا؟ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالی ہر رات آخری پہر آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال بیان نہیں ہو سکتی۔ اور آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا ہو تو مانگ لے، کوئی سوال کرنے والا ہو تو کر لے، کوئی بھوکا ہو تو روٹی مانگ لے، جو مانگنا ہے مانگ لو۔ تمہارا اللہ دینے کے لیے آسمان دنیا پہ نزول فرما چکا ہے اپنی شان کے مطابق۔ مانگنے والوں کیا ہم مانگتے ہیں اس وقت 2 بجے تو فلم دیکھ کے وی سی آر بند ہوتا ہے، تو 3 بجے تہجد کون پڑھے گا؟ اس وقت ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ سارے سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ جس کو اللہ اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے دعا ہے ہم جتنے بیٹھے ہیں اللہ ہم سب کو رات کے آخری پہر میں اپنے سامنے اٹھ کر رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک فرماتا ہے مانگو، جو مانگنا ہے مانگ لو۔ ہماری اکثریت سو رہی ہوتی ہے، صبح اٹھتے ہیں آنکھیں مل کے ساڑی چھوڑنا کوئی نہیں، ایڑا بھی موڑنا کوئی نہیں۔ وہ تو سننے کے لیے آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، تمہاری جھولیے بھرنے کے لیے۔ وہ اپنے عرش پہ بھی سنتا ہے، اس کی شان سمیع اور بصیر ہے۔ وہ کتنا سنتا ہے، کیسے سنتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے چلتے ہیں بارش کی دعا کرنے کے لیے۔ جس مقام پہ دعا کرنی تھی وہاں مالک فرماتا ہے موسیٰ تیرے لشکر میں ایک آدمی ہے جو کئی سالوں سے، اور ایک روایت میں غالباً 60 سالوں سے میری بغاوت کر رہا ہے۔ جب تک تیرے لشکر کو چھوڑ کے
تیری قوم سے الگ نہیں ہوگا، بارش نہیں برسے گی۔ نبی کہتے ہیں اللہ میں اس ایک بندے کو کہاں ڈھونڈتا پھروں گا؟ فرمایا تو آواز لگا، جو بندہ اتنے سالوں سے اللہ کو ناراض کر رہا ہے ہمارے اندر سے باہر نکل جائے، اس کے کان تک آواز میں پہنچا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی، اس بندے کے پردہ سماعت سے آواز ٹکرائی، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، میں اتنا پاپی ہوں، پتہ نہیں معاف ہوں گا یا نہیں۔ 30 سال سے تو نماز پڑھی نہیں، اب پڑھنے کا کیا فائدہ، میرے بڑے گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ ارے تیری روح حلق میں اٹکنے سے پہلے اگر تو نے گردن جھکا کے ایک مرتبہ سچے دل سے اللہ سے معافی کا سوال کر لیا، اللہ زندگی بھر کے گناہ معاف کر دے گا۔ اس کے پردہ سماعت سے موسیٰ علیہ السلام کا وعدہ ٹکراتا ہے، اس کی زبان نہیں ہلتی، وہ دل ہی دل میں اپنے اللہ سے لو لگاتا ہے، کہتا ہے اللہ اگر میں اب باہر نکلا میرے پلے کچھ رہ جائے گا؟ ہر بندے کہیں گے او پاپی جان دے ہے، اس کی وجہ سے بارش رک گئی تھی، بڑا پلیت ہے، بڑا گناہگار ہے۔ اللہ میں سچے دل سے معافی مانگتا ہوں، معاف کر دے، آج کے بعد تجھے کبھی ناراض نہیں کروں گا۔ اللہ ایسی معافی کی توفیق مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ جو اپنے کمروں میں جائے تو ڈش اینٹینے کی لعنت کو توڑ کے باہر پھینک دے، اللہ پچھلی معاف کر دے، آئندہ نہیں دیکھوں گا۔ جو سکرین پہ تھرکتی ہوئی کنجریوں کے وجود کو دیکھنے کی حالات کو توڑ دے اور کہ اللہ معاف کر دے، آئندہ نہیں دیکھوں گا۔ اس نے سچے دل سے کہا اللہ معاف کر دے، آئندہ نہیں تجھے ناراض کروں گا۔ بارش برسنے لگ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ابھی تو آپ کا فرمان تھا کہ جب تک وہ نہیں نکلے گا بارش نہیں برسے گی، وہ تو نہیں نکلا، رحمت کی کنیاں تو گرنے لگ گئی۔ کہا موسیٰ اتنے سالوں کے پاپی نے ایک دفعہ سچے دل سے مجھے پکار کر کہا معاف کر دے، موسیٰ میں نے سارے ہی معاف کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ پھر مجھے بھی دکھا دے وہ خوش نصیب کون ہے جس کی زندگی بھر کی خطائیں ایک معافی نامے سے معاف ہو گئی، مجھے بھی دکھا دے وہ کون ہے۔ کہا موسیٰ جب تک وہ میرا باغی رہا میں نے اس کے اوپر پردے ڈالے رکھے، آج تو میرا پیارا بن گیا، میں اس کے پردوں کو کیسے چاک کر دوں؟ اب بھی کہتے ہو اللہ ہماری نہیں سنتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دن کی روشنی جب چھا جاتی ہے اللہ اپنے ہاتھوں کو کھولتا ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، اور وعدہ دیتا ہے رات کے اندھیروں میں چھپ کے گناہ کرنے والے مجھ سے معافی مانگ لے، دن ہو گیا ہے میں تیرے رات کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو نے کنڈیاں لگا لی تھی، سب کی نظروں سے چھپ گیا تھا، رب سے تو نہیں چھپا تھا۔ رات ہوتی ہے مالک پھر اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور آواز لگاتا ہے دن کی روشنی میں گناہ کرنے والے، رات پھیل گئی اندھیرے میں ہی میرے پاس آ کر ایک مرتبہ سر کو سجدے میں رکھے معافی تو مانگ، میں تیرے دن کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ آخری بات سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا عجیب واقعہ آتا ہے۔ وہ ایک گاؤں میں گئے، عشاء کی نماز مسجد میں پڑھی، انجان تھے، اس گاؤں میں کوئی جاننے والا نہ تھا۔ مسجد کے خادم سے کہا مجھے مسجد میں سو لینے دے۔ اس نے کہا ہمارے مسجد کے اندر یہ نظام نہیں ہے، ہم مسافروں کو سونے نہیں دیتے، یار جاؤ باہر جاؤ اپنا راستہ پکڑو۔ کہا میں اجنبی آدمی ہوں، میرا تو کوئی ہے ہی نہیں اس گاؤں میں۔ اچھا میں تیرے کمرے میں تیری جوتیوں کو ہٹا کر یہاں پہ لیٹ جاتا ہوں، رات ہی گزارنی ہے، صبح چلا جاؤں گا۔ کہا اجنبی آدمی ہو، غیر آدمی ہو، میں کیسے اپنے کمرے میں داخل کر لوں؟ اس سے بحث تکرار ہو رہی۔ ہوٹل کا مالک، سرائے کا مالک، دیہاتوں میں سرائے ہوتی ہے، وہ آ گیا۔ وہ خادم کہنے لگا یہ مولوی صاحب ہے، مجھ سے بحث کر رہے کہ میں نے مسجد میں سونا ہے یا تیرے کمرے میں سونا ہے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ میرے پاس آ جاؤ، میری سرائے میں آرام کر لو، مسافر ہو تو آرام کرو۔ امام صاحب اس کی سرائے میں چلے گئے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھے، کیا دیکھتے ہیں وہ سرائے کا مالک آٹا گوندھ رہا ہے۔
صبح کی ناشتے کے لیے تیاری کر رہا، آٹا گوندھ رہا، اور اس کی زبان سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ہاتھ آٹے گوندھنے میں لگے ہوئے، زبان سے استغفر اللہ کا ترانہ چل رہا۔ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کوئی مولوی صاحب، کوئی شاہ صاحب، کوئی پیر صاحب، کوئی بظاہر کوئی اتنی بڑی شخصیت نہیں، عام آدمی، سرائے کا مالک ہے، بڑا استغفار کرتا ہے۔ اس کے پاس جا کے بیٹھ گئے، کہنے لگے تو اتنا استغفار کر رہا ہے، تجھے کچھ ملا بھی ہے اس کے بدلے میں؟ جملے سنیے گا، اور کبھی رب سے نا امید نہ ہونا، کبھی ڈھیریوں پہ نہ گرنا، یہ سب مردے ہیں، یہ سب مردے ہیں۔ زندے کو چھوڑ کر مردوں سے مانگتے ہو؟ امام صاحب پوچھتے ہیں تجھے کچھ ملا ہے استغفار کے بدلے میں؟ وہ سرائے کا مالک کہتا ہے آج تک کوئی ایسی خواہش نہیں جس کو دل میں رکھ کر میں نے کثرت سے استغفار نہ کیا ہو اور اللہ نے وہ تمنا پوری نہ کر دی ہو۔ کہتا بس ایک دعا ہے، 1 مہینہ سے زیادہ ہو گیا میں اس خواہش کو دل میں رکھ کر استغفار کر رہا ہوں، وہ نہیں پوری ہو رہی، پتہ نہیں اللہ کب پوری کرتا ہے۔ امام صاحب نے پوچھا وہ کیا خواہش ہے؟ کہا میرے دل میں ویسی خواہش آ گئی کہ اللہ تیرے دین کا بہت بڑا امام ہے احمد ابن حنبل، میرا جی چاہتا ہے میں اس کی زیارت کر لوں۔ یہ دل میں رکھ کر میں استغفار کر رہا ہوں، آٹا گوندھ رہا ہوں تو استغفر اللہ، روٹیاں پکا رہا ہوں تو استغفر اللہ، فارغ بیٹھا ہوں تو استغفر اللہ۔ امام صاحب کہتے ہیں اے میرے ساتھی، مجھے نہیں پتا کیا چیز مجھے کھینچ کر تیرے گاؤں کی طرف لے کر آئی ہے، میں احمد ابن حنبل ہوں، مجھے نہیں پتا کیا چیز مجھے کھینچ کے یہاں پر لے آئی، وہ تیرا یہ استغفار تھا۔ ایک آیا تھا آنے والا عمر ابن خطاب کے پاس رضی اللہ عنہ وارضا، کہنے لگا رزق کی کمی ہے، آپ نے کہا استغفار کیا کر۔ دوسرا آیا کہنے لگا بارشیں نہیں ہو رہی، آپ نے کہا استغفار کیا کر۔ تیسرا آیا باغات خشک ہو گئے، کہا استغفار کیا کر۔ چوتھا آیا بیٹے نہیں ہو رہے، کہا استغفار کیا کر۔ وہ چلے گئے تو شاگرد نے پوچھا امیر المومنین مریض الگ الگ آئے، گولی ساروں کو ایک دے دی؟ کوئی مرض لے کے آیا، کوئی بیماری لے کر آیا، کوئی کچھ لے کر آیا، علاج سب کا ایک۔ فرمانے لگے میں نے اپنے پاس سے یہ علاج نہیں کہا، یہ تو قرآن علاج بتاتا ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ